آپ کے علم میں ہے کہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن کا فلسفہ شہادت۔ اس ضمن میں جو سب سے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ حضرات کے لیے شاید بہت غیر متوقع ہو، ہمارے ذہنوں میں شہادت کا ایک ہی مفہوم ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ اس مفہوم میں پورے قرآن میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں شہادت کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو مفہوم ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، اگرچہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن جو چیز بڑی مارجنل سی تھی اس کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ جو قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ہے وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ حادثہ ہمارے ہاں اور بھی بہت سی اصطلاحات کے ساتھ ہوا ہے۔ لفظ تصوف عام ہوا، جو نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے، اور اس نے دین کے ایک اہم شعبے اور ایک اہم تعلیم کو بالکل چھپا دیا۔ احسان، اب احسان کے معنی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا۔ یہ کہ دین کے اعتبار سے روحانی ترقی کا بلند ترین مقام احسان ہے، یہ آج ہمیں معلوم نہیں۔ تصوف کے بارے میں تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اصطلاح تو ہے ہی مجہول النسب، یہی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے بنا ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں صوف سے، اون، تو ابتدائی صوفی حضرات جو ہوتے تھے وہ اونی لباس پہنتے تھے تاکہ وہ چبھتا رہے جسم کو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو اذیت دینے کے لیے، تو شاید اس سے تصوف بن گیا۔ بعض محققین، جن میں ڈاکٹر میر ولی الدین حیدرآباد دکن والے بہت بڑے محقق، ان کا کہنا ہے یہ صوفیہ سے بنا ہے، تھیوسوفی، فائلوسوفی، فلسفی، تھیوسوفی، یہ اس سے بنا۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا مجہول النسب ہے، اس کے بارے میں بالاتفاق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، اور یہ چھا گیا ہے پوری دنیا میں، اسی کا چرچا ہے، اسی کا ڈنکا ہے۔ اگرچہ اس کا موضوع یقیناً وہ ہے جو دین کا موضوع ہے، روحانیت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی، خلوص و اخلاص، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، لیکن ان کے لیے قرآن کی اصطلاح، حدیث کی اصطلاح احسان ہے، وہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، مقتول فی سبیل اللہ کے لیے پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا شہادت، صرف ایک جگہ سورہ آل عمران میں اس کا امکان ہے کہ اس اصل مضمون کے علاوہ کہ جو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ مفہوم بھی لیا جا سکے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ ورنہ مشہور ترین آیات وہ ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ یہاں شہادت کا لفظ تو نہیں آیا، قتل کہا ہے، یقتلو۔ سورہ آل عمران چونکہ اس کا جوڑا ہے سورہ بقرہ کا، تو یہ مضمون اس میں بھی آ گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ لفظ شہادت تو نہیں آیا۔ سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اس کا مظہر کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ قتل ہی کا لفظ ہے، شہادت کا لفظ تو نہیں۔ پھر میں نے آپ کو حدیث سنائی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں،
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں. یہاں بھی وہی لفظ قتل ہے. تو پہلا نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ شہادت اس معنی میں نہیں آیا ہے جس معنی میں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری زبانوں پر عام ہے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني